وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے. میرے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. انتہائی واجب الاحترام اسٹیج کی زینت، علماء کرام، انجمن سرکار مدینہ کے صدر، سرپرست، دیگر سینئر عہدیداران، آنے والے تمام عاشقان رسول، سب سے پہلے آپ سب اور بالخصوص انجمن سرکار مدینہ کے تمام عہدیداران، صدر، سرپرست، ناظم اعلیٰ اور دیگر جو کیبنٹ ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ کی کرم نوازی سے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ایک مرتبہ پھر انتہائی خلوص، محبت کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ ہمارا جلوس میلاد مکمل ہو گیا. اللہ کریم ہر عاشق رسول کا حصہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ نذرانہ اللہ کریم قبول فرمائے. چند منٹ کی حاضری ہے، خطاب جو ہونا تھا ہو چکا. آپ نے توجہ میری طرف کرنی ہے. جو بچے ادھر گفتگو کر رہے ہیں، قاری صاحبان ذرا ان پر توجہ فرمائیں. یہ بچے آپس میں گفتگو نہ کریں. جتنے بھی عاشقان رسول بیٹھے ہیں توجہ میری طرف کریں گے تاکہ جو پیغام دینا چاہتا ہوں پیغام آپ تک پہنچ جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، میٹھے کی آمد. دیکھیے توجہ کیجئے گا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مالک نے ہمیں انسان بنایا. جس کو بات سمجھ میں آئے، اگرچہ سبحان اللہ آپ نہ کہیں لیکن کم از کم توجہ کرنی ہے آپ نے، کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ زبردستی آپ کو کہا جائے آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے. لیکن سبحان اللہ کہلوانا اور ہوتا ہے اور خود سے کہنا اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. عاشق وہ جس کا خود سے ذوق بن جائے، زبردستی نہیں کرنی، توجہ کرنی ہے جملوں پر. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا. دیکھیے حیوانوں کو کس نے پیدا فرمایا؟ اللہ پاک نے. جانوروں کو، درندوں کو. پھر جانوروں میں حرام بھی ہیں، حلال بھی ہیں. بعض ایسے بھی ہیں کہ جن سے ہم مانوس ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گھروں میں ہوں، ہمارے گھروں کی رونق بنتی ہے. اور بعض ایسے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے یہ جانور گھر میں آیا تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. اسے پیدا کس نے کیا؟ اللہ چاہتا ہمیں وہ بھی تو بنا سکتا تھا، وہ بھی تو بنا سکتا تھا. اللہ کا کرم نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں جانور نہیں بلکہ انسان بنایا. اگلے جملے پہ آپ نے غور کرنا ہے. اس سے بھی بڑا اللہ کریم نے ہم پر جو فضل کیا، کرم کیا ہے، وہ کیا کیا؟ انسان بنایا. پھر انسان کے بعد اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. کافروں کو کس نے پیدا کیا؟ عیسائیوں کو، سکھوں کو، مشرکوں کو، سب کو اللہ نے پیدا فرمایا. یہ اللہ کا شکر نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں سکھ نہیں، کافر نہیں، مشرک نہیں، کوئی اور نہیں، بلکہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اللہ نے اس سے جو بڑا فضل ہم پر کیا ہے وہ کیا کیا ہے
پہلے اللہ نے ہمیں انسان بنایا، پھر اللہ کی کرم نوازی اللہ نے مسلمان بنایا، اس سے بڑا اللہ کا فضل ہوا اللہ نے اپنے محبوب کا غلام بنایا۔ اللہ کا بڑا فضل اس سے اللہ نے اپنے محبوب کا غلام بنایا۔ وہ محبوب کہ جن کی شان اقدس حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پڑھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اتنی شانوں کا مالک تیرا محبوب نبوت اور رسالت منشا نہیں ہے، نبوت اور رسالت نہ دے بلکہ اپنے محبوب کی امت میں شامل فرما دے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نبی کی اس امت کی شان پڑھ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تیرے نبی کی امت کی یہ شان ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اعلان کیا جائے گا جاؤ جنت کے اندر، کسی کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بتائیں دیکھیں اگر عقل کی کسوٹی سے دیکھا جائے، جناب آدم علیہ السلام جب پہلے آئے تو ان کی امت بھی پہلے آئی ہے نا، نوح علیہ السلام پہلے آئے تو امت بھی ان کی پہلے آئی، جناب ابراہیم پہلے آئے تو ان کی امت بھی پہلے آئی، جناب اسماعیل پہلے آئے تو امت بھی پہلے آئی، جناب موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے تو امت بھی پہلے آئی، جناب عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئے تو امت بھی پہلے آئی۔ اگر اس ترتیب کو دیکھا جائے تو پھر عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جو پہلے آیا ہے اگر وہ جنتی ہے تو جنت میں بھی پہلے جائے نا، سمجھنا ہے بات کو آپ نے۔ ترتیب پھر یہ بتاتی ہے، پھر عقل فیصلہ یہ کرتی ہے جو پہلے آیا ہے اس نے اللہ کو راضی کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، اسلام قبول کیا ہے، پھر اس کا حق بنتا ہے کہ وہ جنت میں بھی پہلے جائے۔ لیکن قربان جاؤں آقا کی شان پر حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب تک میری امت جنت میں نہیں جائے گی کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی، جب تک میری امت جنت میں نہیں جائے گی فرمایا کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پھر امتی کو قربان نہیں ہو جانا چاہیے کہ ایسے شان والے آقا، ایسے کریم آقا، ایسے شفیق آقا، پھر بتائے غلام میلاد منائے کہ نہ منائے؟ پھر غلام میلاد منائے کہ نہ منائے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میلاد سے ملتا کیا ہے بھائی؟ میلاد ملتا کیا ہے میلاد سے؟ نسائی شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، توجہ کیجئے گا، ایک یہ حدیث ہے، اگلی ایک بات کر کے میری بات کمپلیٹ ہو جائے گی، آپ نے توجہ کرنی ہے اور بڑی زبردست بات ہے، بڑی خوبصورت بات ہے۔ عاشقان رسول توجہ فرمائیے گا، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، اللہ آپ کے قدم قدم پر آپ کی رہنمائی فرمائے۔ آج کے اس میلاد کی برکت سے اللہ آپ کی دین و دنیا کی ساری مشکلیں آسان فرما دے۔ توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ جمع ہیں، صحابہ جمع ہیں، نبی پاک علیہ السلام آستانے سے باہر تشریف لاتے ہیں، حضور صحابہ سے پوچھتے ہیں صحابہ یہ بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ صحابہ کیا کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، آپ کی تعریف کر رہے تھے۔ آئے ہائے ہائے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، پھر آپ کے ذریعے سے اللہ پاک نے اسلام کی دولت عطا فرمائی، آپ کی غلامی نصیب فرمائی، اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اچھا بات یہ کوئی چھوٹی کی صحابہ نے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اللہ نے آپ کے ذریعے سے دولت ایمان نصیب فرما دی ہے، کوئی چھوٹی بات کی صحابہ نے۔ لیکن آگے سنیے، حضور فرماتے ہیں صحابہ تم واقعی یہی بات کر رہے تھے؟ جی یا رسول اللہ یہی بات کر رہے تھے۔ فرمایا ایسا اگر قسم اٹھانی پڑے تو قسم اٹھا لو گے؟ بات کے وزن کو سمجھنا ہے، اگر قسم اٹھانی پڑے تو قسم اٹھا لو گے؟ یا رسول اللہ بات ہی یہی ہے، قسم اٹھانی پڑی تو اٹھا لیں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے تمہاری بات پہ یقین نہیں ہے، لیکن بات اتنی قیمتی ہے، تمہاری شان اتنی اعلیٰ ہے، ابھی جبریل آئے، مجھے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام زمین پر بیٹھ کر یہ جو کام کر رہے ہیں اللہ آسمان پر فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ یہ وہ خوبصورت کام ہے، وہ خوبصورت کام ہے۔ بتائیے جس کام کے کرنے سے اللہ بندوں پر فخر فرمائے، پھر غلام کو وہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے نا۔ آئیے آپ کو ایک اور بات سناتا ہوں، میری بات کمپلیٹ ہو جائے گی۔ میں بیچ میں
اس کی تفصیل اس وجہ سے اس میں نہیں جا رہا کہ وقت زیادہ لگ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہو گئی 7 سال کی۔ کتنے سال کی؟ 7 سال کی نبی پاک علیہ السلام کی عمر شریف ہو گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں کو بیماری چومنے آ گئی۔ یوں نہیں کہا جائے گا کہ بیماری آ گئی، آنکھیں خراب ہو گئیں، یہ بے ادبی ہے، یوں نہیں کہا جائے گا۔ بیماری حضور کی آنکھوں کو بوسہ دینے آئی کہ حضور مجھے بھی اپنے صحبت سے نواز دیں۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے کہ میرے پوتے کی آنکھیں خراب ہو گئی، جگہ جگہ سے علاج کروایا، جگہ جگہ سے علاج کروایا۔ توجہ کیجئے گا، بات بڑی خوبصورت ہے، اور میں یہ یہاں ضرور کہوں گا کہ اب تک جس نے سبحان اللہ نہیں کہی نا جی، میرے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، جس آقا کے میلاد میں آئے ہیں ان کے لیے اب خاموش نہیں رہنا، اب خاموش نہیں رہنا۔ سٹیج کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک، اور پیچھے سے لے کر سامنے والے بندے تک، کوئی بندہ پھر خاموش نہ رہے جب میری بات مکمل ہو جائے۔ بات مکمل تو بیان مکمل۔ آپ نے زوردار نعرہ بھی لگانا ہے، سبحان اللہ کی صدا بھی لگانی ہے۔ حضور کی عمر مبارک ہوئی 7 سال کی، آنکھوں کو بیماری چومنے آ گئی، دادا ہو گئے پریشان، جگہ جگہ سے علاج کروایا، لیکن وہ بیماری جانے کا نام نہیں لے رہی۔ آخر کسی سے مشورہ کیا، بھائی بتاؤ اتنا عرصہ گزر گیا ابھی تک یہ بیماری آگے نہیں جا رہی، بتائیں کیا جائے، کیا کیا جائے؟ کسی نے بتایا کہ اس بستی کے آگے ایک اور بستی ہے، وہاں ایک طبیب رہتا ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے، اس کے پاس لے جاؤ، وہ دوائی بھی دیتا ہے، دم بھی کرتا ہے، جو گیا ہے شفا لے کے آیا ہے۔ اب سنیے گا بات کو، سنیے گا بات کو، توجہ ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ بڑی محبت سے سن رہے ہیں آپ، اللہ آپ کا سننا قبول فرمائے، اور آپ کے اس ذوق اور شوق کے صدقے سے اللہ آپ کو مدینے کی زیارت کروا دے۔ توجہ فرمائیے گا، بڑی خوبصورت بات ہے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر وہاں پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو اس کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ لوگوں سے پوچھا کہ یار یہ جو حکیم صاحب ہیں، طبیب صاحب ہیں، ان کا دروازہ کب کھلتا ہے؟ شام کا وقت تھا، شام ہو رہی تھی، رات آ رہی تھی۔ لوگوں نے بتایا جی حضرت جی بات یہ ہے کہ بندہ ہے موڈی، جب دل کرتا ہے دکان کھول لیتا ہے، جب دل کرتا ہے بند کر لیتا ہے، اور اس کا معمول ہے یہ عبادت کرتا رہتا ہے، بعض دفعہ 6 مہینے بھی دکان نہیں کھولتا یہ۔ اب اس نے دروازہ کر دیا بند، ہو سکتے ہیں 6 مہینے بعد کھولے، 6 مہینے بعد کھولے۔ حضرت عبد المطلب پریشان ہو گئے، بھئی اتنا سفر کر کے آیا ہوں، بڑا پریشان ہو کے آیا ہوں، اپنے پوتے کو لے کر آیا ہوں، بھئی کوئی حل بتا دو۔ کہا جی کوئی حل نہیں ہے بھئی، یہ بندہ موڈی ہے، کوئی سفارش نہیں چلتی، کسی کی جناب والا سنتا نہیں ہے یہ۔ اب یہ چلا گیا، دروازہ بند ہو گیا، مرضی آئے گی تو کھولے گا، نہیں آئے گی تو 6 مہینے تک بھی نہیں کھولے گا، عبادت کرتا رہتا ہے۔ حضور باہر تشریف فرما ہے، طبیب اندر بیٹھا ہے، ایک دم اس کا جو گھر تھا نا جی، وہ جو دکان تھی اس کے اندر زلزلہ آیا۔ پتہ نہیں بات کو سمجھے گا کون کون۔ اس کی گھر کے اندر، مکان کے اندر، دکان کے اندر زلزلہ آیا، اسے ڈر لگا کہ ابھی چھت میرے اوپر گر جائے گی، میں مارا جاؤں گا۔ اس نے فٹ سے دروازہ کھولا اور باہر آیا۔ جب آگے آیا تو دیکھا کہ مکے کے سردار کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، مکہ کے سردار آپ؟ فرمایا ہاں۔ اچھا، اس دوران حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم علیہ السلام کے چہرے پر کپڑا ڈالا ہوا ہے، کپڑا ڈالا ہوا ہے۔ لکھنے والوں نے اپنے انداز میں لکھا ہے، انہوں نے بھی بات صحیح لکھی ہے کہ بھائی وہ چونکہ آنکھوں کا مسئلہ تھا تو اس لیے جو ہے نا جی وہ چہرے کو ڈھکا ہوا تھا۔ جیسے آج کل آنکھوں کا فلو آیا ہوا ہے تو صاحب ظاہر ہے ہر بندے نے چشمہ لگایا ہے، جو چشمہ لگاتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کوئی آپ کو کوئی دوسری آنکھیں لگ گئی ہیں، تو وہ کہتا ہے نہیں یار آنکھیں تو نہیں لگی، لیکن آج کل جو مسئلہ چل رہا ہے نا جی اس کا مسئلہ ہے، میں نے اس لیے چشمہ پہنا ہوا ہے۔ تو لکھنے والوں نے اپنے انداز میں لکھا، صحیح بات لکھی ہے، صحیح بات لکھی ہے کہ چہرے کو چھپایا ہوا تھا چونکہ آنکھوں کا مسئلہ تھا، لیکن میرا عشق کہتا ہے، میرا عشق کہتا ہے چونکہ ابھی حضور نے اسلام کا اعلان نہیں کیا، حضور کا کلمہ کسی نے نہیں پڑھا، اور حضور سونے اتنے ہیں کہ دادا جی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ایرے گہرے کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ کوئی ایرا گہرا کیوں دیکھے حضور کو، کوئی ایرا گہرا کیوں دیکھے حضور کو، اس لیے چہرے کو ڈھکا، چہرے کو ڈھکا ہوا ہے، سامنے کھڑے ہیں، وہ باہر آتا کہا سردار جی آپ؟
فرمایا ہاں میں آیا ہوں، یہ بچہ ہے پوتا ہے میرا، اس کا والد بھی فوت ہو گیا، والدہ بھی فوت ہو گئی ہے، میں اس کی دیکھ بھال کر رہا ہوں، اس کی آنکھوں کو بیماری بوسے دے رہی ہے، آپ کا سنا ہے آپ دم بھی کرتے ہیں دوا بھی دیتے ہیں، مہربانی کریں میرے پوتے کو دم بھی کر دیں دوا بھی دے دیں، رکھیے گا سینے پہ ہاتھ، میری بات کو توجہ سے سنیے گا۔ اس نے کہا ذرا چہرہ تو دکھائیں مریض کا، ذرا چہرہ تو دکھائیں مریض کا، مجھے مریض دکھائیں تو صحیح، وہ ذرا اس منظر کو سامنے لائیے گا، اس کیفیت کو وہ تصور سامنے لائیے گا، تصور میں پہنچے گا مکے کی وادیوں کے اندر، اور اس وادی میں اپنے آپ کو لے جائیے گا، اور تصور میں لائیے گا اس بات کو۔ دادا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ہٹایا نا پردہ، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ بن دیکھے کا حال ہے، بن دیکھے گا، سوچئے تصور میں لائیے، جو دیکھتے ہوں گے ان کا ہوتا کیا ہوگا۔ ایسے تو نہیں نا بلال میں چلتے تھے، ایسے تو نہیں سے سلمان فارسی میں چلتے تھے، ایسے تو نہیں صدیق اکبر میں چلتے تھے، ایسے تو نہیں حضرت عمر فاروق اعظم میں چلتے تھے، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ پہلی مرتبہ حضور کے چہرے کو دیکھا، دوڑ لگا دی حکیم صاحب نے، دوڑ لگا دی حکیم صاحب نے، اندر گیا، اس کی کتابیں پڑھی تھی، الماری بھری پڑی تھی، لائبریری بھری پڑی تھی، جناب وہ کتاب اٹھا کے جو سب سے بڑی اس کی کتاب تھی وہ کتاب اٹھا کے لایا۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، دیکھیے گا میرے پاس، میری طرف دیکھیے گا، توجہ کیجئے گا، وہ ایک نظر کتاب کو دیکھتا ہے، پھر حضور کے چہرے کو دیکھتا ہے، پھر کتاب کو دیکھتا ہے، پھر حضور کی زلفوں کو دیکھتا ہے، پھر کتاب کو دیکھتا ہے، پھر حضور کے لبوں کو دیکھتا ہے، پھر کتاب کو دیکھتا ہے، پھر حضور کی پیشانی کو دیکھتا ہے، پھر کتاب کو دیکھتا ہے۔ اب جناب والا وہ چاروں طرف سے گھومنے لگا، چاروں طرف سے ساری نشانیاں سمجھ میں آ گئیں، ایک رہتی ہے، کہتے ہیں بچہ ذرا اپنی پیٹھ تو دکھا، پیٹھ تو دکھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کرتا ہٹایا، پیچھے مہر نظر آئی، چیخا کہا ابو مطلب عبد المطلب، اور تم مریض کو نہیں لایا، تو حکیم کو مریض کے پاس لے آیا، اور مریض کو نہیں لایا، تو طبیب کو مریض کے پاس لے آیا، علاج میں نہیں یہ میرا کرے گا، چل میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ بات مکمل کر کے پھر یہ شعر سنا کے میری بات مکمل ہو گئی، سنیے گا۔ حضرت عبد المطلب نے اس بندے سے پوچھا، اچھا یار چلو تیرا علاج ہو گیا، میرا پوتا تو ویسے کا ویسے رہ گیا، اب یہ بتا میں اس کا حل کیا نکالوں۔ حضور کی عمر کتنی ہے؟ 7 سال کی۔ اس نے کہا جی میری یہ کتاب جو میں نے اپنے پاس رکھی ہے نا، اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جب اگر بیماری ان کے پاس آئے گی، ان کی صحبت میں ان کے جسم مقدس کے بوسے لینے کے لیے، اب جیسے آنکھوں کی طرف آئی ہوئی ہے تو کوئی ان کا علاج نہیں کرے گا، ان کا اپنا لعاب دان نکالیں، آنکھوں پہ لگائیں، شفا ہو جائے گی۔ اگلی بات عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اگلی بات پوچھی، اچھا چلو جی، انہوں نے فوراً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دان، تھوک مبارک جس کو ہم کہتے ہیں نا، وہ نکالی اور حضور کی آنکھوں میں لگائی، آنکھیں روشن ہو گئیں، آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اب اگلی بات سنیے، ابھی بھی بعض بندوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ چپ بیٹھے ہیں، میں نہیں کہوں گا کہ اب آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے، توجہ کرنی ہے آپ نے۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا، اچھا یار یہ سارا کام صحیح ہو گیا، تو یہ بتائیے جو دم کرتا تھا وہ دم کون سا ہے؟ آخری بات ہے جی بھائی، یہ بتا وہ جو دم کرتا ہے نا، دم، تیرے اس دم میں دم کیسے آتا ہے؟ پتہ نہیں کس کس کو سمجھ آئی ہے؟ تیرے اس دم میں جو دم آتا ہے، تو کسی کو پھونک مارتا ہے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھونک مارتا ہے بندہ ٹھیک ہو، تیرے دم کے اندر جو دم ہے وہ کس کے دم سے دم ہے؟ تیرے دم میں جو دم ہے وہ کس کے دم سے ہے؟ بتا تو صحیح، کیا پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا عبد المطلب صحیح بتاؤں، ڈنڈی نہ ماروں، صحیح بتاؤں؟ ہاں صحیح سے بتانا ہے۔
کا خدا کی قسم ہماری کتابوں میں لکھا ہے، میں وہی پڑھتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے دم کر دیتا ہوں، اللہ شفا دے دے۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے یوسف مل گئے کیسے، بچھڑوں سے ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے یوسف مل گئے کیسے، بچھڑوں سے ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی۔ توجہ کیجئے گا اگلے جملے پر، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، اللہ سے ملاتا ہے محمد نام ایسا۔ انہی کا نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، اللہ سے ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ دائیں بائیں آگے پیچھے ساروں نے توجہ کرنی ہے جملے پر۔ محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کا ذکر کرنے سے۔ کمل ویسے پھول کو کہتے ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں اسٹیج پہ بھی، دائیں بائیں بھی سارے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، کمل پھول کو کہتے ہیں، لیکن یہاں شاعر کا مطلب یہ جو دل کا پھول ہے نا جو اس کی وہ مراد ہے۔ کہا محبت کے، دیکھیں نا حضور کا ذکر سن کے آپ کے چہرے کیسے کھل اٹھے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ پہلے آپ مرجھائے بیٹھے تھے ہیں جی، شاید مایوس ہو رہے تھے کہ پتہ نہیں قرآن اندازی کب ہوگی ہیں جی، کب ہوگی قرآن اندازی، لیکن اب میرا دل یہ کر رہا ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ حضور کا ذکر آیا تو چہرے کھل اٹھے، اور اب آپ کہیں گے کہ ساری رات ہی بٹھا دو۔ محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا، بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے، بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے، بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے، بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اللہ کریم میرے ان ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ کیونکہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ آگے مائک بھی آپ ہی نے آگے جو ہے نا وہ چلانا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اس مسجد کے اندر، اس ایریے کے اندر مدرسہ بھی لگتا ہے، تو ہر سال مدرسے کا بھی ایک بیچ کے اندر جو ہے نا یہ خصوصی ایونٹ ہوتا ہے انجمن سرکار مدینہ کے تحت۔ تو مختصر میں یہ کروں کہ مدرسے کے تحت جو ہے نا یہ بچوں نے ایک چھوٹا سا گلدستہ بنایا ہے، گلدستہ آتا رہے گا، تو میں تلاوت قرآن مجید کے لیے چھوٹا سا گلدستہ ہے، صرف 10 سے 15 منٹ لگیں گے، آپ نے توجہ کرنی ہے۔ تلاوت کلام مجید کے لیے بیٹا مائک لگاؤ، سٹینڈ ہے دوسرا، چلو یہ